السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العزیز الرحمن الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجن الذي أنزل عليه القرآن وعلى أصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے اس اجلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں اس مالک کون و مکا کے نام سے جس نے آسمان کی چھت کو قبہائے نور سے مرصع کیا اور زمین پر فرش خاکی بچھایا۔ اے آسمان ہمیں بتا، اے دریا ہمیں خبر دے، اے زمین ہماری رہنمائی کر کہ کون سا ہاتھ ہے جس نے تمہیں تھامے رکھا ہے۔ اے مہر درخشاں سچ بتا، تو کس کی بجا آوری کے لیے پردہ محیط سے باہر آ کر نہایت فیاضی کے ساتھ اپنی روشن شعاع عالم پر ڈالتا ہے۔ یہ بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک اور یہ خزاں کی چیرہ دستی، گلوں کی نکھت افشانی اور عنادل کی نغمہ ریزی خالق کائنات کی لامحدود قوت و عظمت کا مظہر ہے بات جو غمزوں میں اشاروں میں وہی ہیں، ہے بات جو غمزوں میں اشاروں میں وہی ہیں، نغموں میں مدھور ساز کے تاروں میں وہی ہیں۔ پنہا جو سکوں میں ہیں پریشاں و لہو میں، پنہا جو سکوں میں ہیں پریشاں و لہو میں، طوفان میں کبھی موج کے دھاروں میں وہی ہیں۔ اعجاز مسیحا ید بیضا میں نفس میں، اعجاز مسیحا ید بیضا میں نفس میں، جو برق تجلی میں شراروں میں وہی ہیں۔ اور درود و سلام کا تحفہ لازوال پیش کرتے ہیں اس ہستی خیر الورا کے حضور جو حرم کے کوثاروں میں چمکے، ارض و سما کے کناروں میں چمکے، ارض گیتی کی ساری بہاروں میں چمکے۔ ہمارے نبی نہ ہوتے جو پیدا تو ہستی نہ ہوتی عدم سے ہویدا، در آمینہ سے طلوع ہونے والے جلوے حلیمہ کے ٹوٹے ہوئے گھر میں پہنچے، تو رحمتوں کے بادل وہیں جا کے برسے، جہاں بھی برسے باطل کے نقشے مٹائے اور ایمان و عرفاں کے گلشن سجائے۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا۔ قابل صد تکریم مہمانان عظام اور علماء کرام، آج کی اس مبارک ساعت میں ہم رب کریم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ جمیع مہمانان عظام کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں کلمات تشکر پیش کرتے ہیں، نیز بارگاہ عزدی میں جبین شکر و نیاز خم کرتے ہیں کہ اس نے اس بزم تکمیل حفظ قرآن میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ مکرم سامعین، ہم اس قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہیں جو سر چشمہ ہدایت، نجات انسانیت اور حیات آفرین پیغام ہے۔ قرآن سے عشق و محبت ہمارا ایمانی تقاضا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو بے اعتنائی اور بے توجہی برتی جا رہی ہیں وہ اظہر من الشمس ہے۔ آج پورے عالم کی طرف طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کشمکش کے عالم میں مبتلا ہیں، ظلم و بربریت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے کرتوت اور اعمال بد کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کو پیرو تلے روندا اور اس کے حکموں کو توڑا۔ یہ تو خود قرآن کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ مساجدهم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اس کی روح نکل جائے گی، قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، عمل نہیں رہے گا۔ مسجد خوب عمدہ بنے گی، حالانکہ وہ ہدایت اور نور ایمان سے ویران ہوگی۔
رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا روح غزالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج بھی حرف بحرف صادق آ رہا ہے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت پر چلتے رہے تو ہمیشہ ان کو ترقی ملتی رہی اور ہمیشہ فاتح قوم کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے رہے۔ لیکن جب سے مسلمانوں میں عیش و عشرت، خواہشات نفسانی کی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا تو قرآن سے دور ہوتے چلے گئے اور قرآن سے ایسے غافل ہو گئے کہ ایک مسلمان جب صبح سویرے اٹھتا ہے تو اخبار بینی تو شروع کر دیتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، تو پھر کیسے برکتیں، راحتیں اور امن و سکون پا سکتے ہیں؟ علامہ اقبال کی زبانی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بہرکیف قرآن اللہ کی سب سے عظیم الشان کتاب ہے اور شروع سے اب تک ویسے ہی محفوظ ہے جیسے نازل ہوئی، بلکہ قیامت تک ایسے ہی محفوظ رہے گی۔ قرآن اور دوسری کتابوں کے درمیان فرق افضل مفضول کا یا اکمل غیر اکمل کا نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان بنیادی فرق محفوظ اور غیر محفوظ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی جبکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ قرآن اس جہاں میں وہ نعمت بے بہا ہے کہ سارا جہاں، آسمان و زمین اور اس میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں ہو سکتے، اور انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ وہ اس میں اشتغال رکھے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور سب سے بڑی محرومی اور بد نصیبی اس سے اعراض کرنا ہے۔ سامعین کرام، جہاں کہیں بھی دینی محفل آراستہ کی جاتی ہے تو اس کی ابتدا اس کتاب حکیم سے کی جاتی ہے جس میں تہذیب و اخلاق، تمدن و معاشرت، تزکیہ نفوس، غرضے کے وصول الی اللہ اور رفاہیت خلائق کے وہ تمام قوانین موجود ہیں جن سے آفرینش عالم کی غرض پوری ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کتاب مقدس کی تلاوت سے اس جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں حافظ محمد بلال سنسرا کو، وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز کرے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے ہیں۔ کلام الہی کی صورت میں ہم کو، کلام الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخہ کیمیا دے گئے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا
سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم. آپ حصہ لینے والے تمام بچوں کو اور مدرسین اور حفاظ کرام کو ایک خاتون کی طرف سے 500 کے ہدیے دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ موصوف نے اپنے دل نشین آواز سے سامعین کو محسوس کر دیا. اللہم زد فزد. اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پر بارش لطف عمیم کی، اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پر بارش لطف عمیم کی، کر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم کی. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر. معزز سامعین کرام، ابھی آپ تلاوت کلام اللہ سے محظوظ ہو رہے تھے. محفل میں نور و برکت کی فضا چھائی ہوئی تھی، رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا تھا. ملائکہ زمیں تا فلک صف بصف قطار باندھے ہوئے کھڑے تھے. تو آئیے اس پرنور ماحول کو تادیر قائم رکھنے کے لیے اس خلاق عالم کی حمد کا سہارا لے، جس کے اسم اعظم کا ورد کر کے سورج طلوع ہوتا ہے، جس کی تسبیح و تقدیس کر کے تجلیاں اپنا سفر شروع کرتی ہیں، جس کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں، اور جس کی ثنا خوانی میں شاخ شجر کا ہر پتا تازہ و رطب اللسان ہے. لہذا بارگاہ اعزدی میں حمدیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ احمد ابن مبین سنسرا، حمزہ ابن اسماعیل چودھری، سلمان ابن عمران پلسانیہ کو کہ وہ آئے اور حمدیہ کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں. اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا، یا الہی تیرے در پہ کھڑا ہوں سواری، تیرے در پہ کھڑا ہوں سواری. میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک
جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے، تو ہے مالک یکتا تجھ سا کوئی کہا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، دینے والا تو ہے میرا اللہ، سننے والا تو ہے میرا اللہ، دینے والا تو ہے میرا اللہ، سننے والا تو ہے میرا اللہ، تو ہے سب سے اعلیٰ، تو ہے سب سے بالا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تجھ کو کوئی یکتا بھی نہ مانے، یہ حقیقت ہے وہ لوگ جانے، تجھ کو کوئی یکتا بھی نہ مانے، یہ حقیقت ہے وہ لوگ جانے، آگ ان کی سزا ہوگی روز جزا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، میرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تو نے پانی میں مچھلی کو پالا، تو نے پاتہ سے کیڑا نکالا، تو نے پانی میں مچھلی کو پالا، تو نے پاتہ سے کیڑا نکالا، تو ہے سب سے بڑا، تو ہے سب سے جدا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، کوئی معبود تیرا نہیں ہے، تیرے محتاج یا رب سبھی ہے، کوئی معبود تیرا نہیں ہے، تیرے محتاج یا رب سبھی ہے، تو ہے مشکل کشا، تو ہے حاجت روا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرے در پہ گداگر ہوں غالب، تیرا ادنا ثناگر ہوں غالب، تیرے در پہ گداگر ہوں غالب، تیرا ادنا ثناگر ہوں غالب، مجھ کو تو یا خدا سیدھے راہ پر چلا یا الہی،
प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम बच्चों को एक खातून की तरफ से 300 रुपये हदिये में दिए जाते हैं और मरहूम हाजी अब्दुल खालिक हाजी नसीरुद्दीन चौधरी की तरफ से 500 रुपये प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम बच्चों को हदिये में दिया जाता है और 5000 रुपया इसहाक भाई हबीब बालवा की तरफ से मुदर्रिसीन और हुफ़ाज़ किराम को हदिये में दिए जाते हैं। 2000 रुपया अब्दुल्ला भाई हबीब बालवा की तरफ से तमाम मुदर्रिसीन और हुफ़ाज़ किराम को हदिये में दिया जाता है। 2000 रुपया गुलाम नबी भाई हबीब बालवा की तरफ से तमाम मुदर्रिसीन और हुफ़ाज़ किराम को हदिये में दिए जाते हैं। माशाअल्लाह ये बच्चे हमारे सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना बयान फरमा रहे थे। मुकर्रम सामीन किराम, खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की हम्द व सना के बाद उस ज़ात पाक का पाकीज़ा ज़िक्र करे जिसके ज़िक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बुलंदी अता की कि ज़मीन से लेकर आसमां तक, पहाड़ों से लेकर दरियाओं तक, खाक के ज़र्रों से आफ़ताब की किरणों तक, इंसान व जिन्नात से लेकर हुर व मलाइका तक, कुतुब समाविया से लेकर दूसरी मजहबी किताबों तक, कलिमे तय्यबा से लेकर अदानों तक, नवाफिल से लेकर फ़राइज़ तक, दुरूदों से लेकर सलामों तक, गर्ज़ हर शय में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को आया कर रखा है। इरशाद खुदाबंदी है, वरफ़अना लक ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बहुत बुलंदी अता की, जिसके बारे में शायर ने यह कहकर अपने इज्ज़त का इजहार किया है, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नव्वरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। तो आइए उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती की शान अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए हम दावत देते हैं हुसैन इब्ने हमज़ा चौधरी और साद इब्ने साबिर शेख को कि वो आए और नाते कलामिया से जमजमा खानी करे। हद नहीं कोई हजरत के कमाल व फज़ल की, हद नहीं कोई हजरत के कमाल व फज़ल की, वो बयां किस मुंह से तौसीफ शरअ खैरुल उमम, कलम अशकार हो सारे समंदर रोशनाई हो, कलम अशकार हो सारे समंदर रोशनाई हो, मुकम्मल हो नहीं सकती मगर सीरत मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादिए दौरा रहमत आलम, हादिए दौरा रहमत आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جس کی شریعت مظہر فطرت، جس کی رسالت صدر رحمت، جس کی رسالت صدر رحمت، جس نے بنائے دین مستحکم، جس نے بنائے دین مستحکم، صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ کے کو راہ پہ چلایا، بٹ کے کو راہ پہ چلایا، جو بھی کہا وہ کر کے دکھایا، جو بھی کہا وہ کر کے دکھایا، علم و عمل کا واحد سنگم، علم و عمل کا واحد سنگم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جلائی شمع محبت، جس نے جلائی شمع محبت، جس نے بجھائی نار عداوت، جس نے بجھائی نار عداوت، لہرایا عرفان کا پرچم، لہرایا عرفان کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی یاد سے ہر دل شادہ، جس کی یاد سے ہر دل شادہ، جس کی محبت جان و ایمان، جس کی محبت جان و ایمان، ہادی دورہ رحمت عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام میں حصہ لینے والے تمام بچوں کو زبیر بھائی مولانا غلام رسول پٹیل کی طرف سے 800 روپے ہدیہ میں دیے جاتے ہیں اور 3000 روپے عبدالصمد بھائی میاں جی چودھری کی طرف سے مدرسین اور تمام حفاظ اکرام کو دیے جاتے ہیں. 5000 روپیہ حفظ الرحمان بھائی یوسف چودھری کی طرف سے تمام مدرسین اور حفاظ اکرام کو ہدیے میں دیا جا رہا ہے. 1100 روپے ایک خاتون کی طرف سے حافظ ہونے والے بچوں کو ہدیہ دیا جا رہا ہے. 600 روپے جنید چند خاتون کی طرف سے تمام حافظ ہونے والے بچوں کو ہدیہ دیا جا رہا ہے. مرحوم سلیمان
شیلیا کی طرف سے ایک کانچ کے برتن کا سیٹ ہے، حافظ ہونے والے بچوں کو دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بچے اپنے نعتیہ کلام سے حاضرین اجلاس کو محسوس کر رہے تھے۔ انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا، انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا، وہ کہ نازاں جس پر تھا خود خالق عرش عظیم، وہ کہ نازاں جس پر تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اس زمانے میں وہ کون تھا۔ محترم سامعین کرام، مدارس دینیہ و اسلامیہ یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام و اسلامی تہذیب و ثقافت اور امت مسلمہ کی 14 صدیوں کے عظیم الشان دینی اور علمی ورثہ کے امین ہیں۔ مدارس کی شبانہ روز محنتوں سے اسلام اپنے حقیقی روح و عمل کے ساتھ روئے زمین پر موجود ہے۔ یہ مدارس ہی ہیں جن کی جہد پہم کی وجہ سے آج بر صغیر ہند و پاک استعمار کی شدید ترین کوششوں کے باوجود اندلس نہیں بن سکا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ جو اس وقت کرۂ ارض کے چپے چپے پر قائم ہیں، در حقیقت ان کا رابطہ و تعلق اس مدرسہ صفہ سے ہیں جو روئے زمین کا سب سے پہلے باقاعدہ قائم ہونے والا مدرسہ ہے، جس کے بانی و مؤسس، معلم و مربی، محسن انسانیت، محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے طلبہ اسلام کے ستون، کلام اللہ کے لشکری، خدائی فوج کے نوجوان، پیغمبر اسلام کے مخصوص صحابہ کرام ہیں، جو اسی مدرسہ صفہ کی سایہ تلے پروان چڑھے۔ انہی مدارس کی مدح خوانی پر مشتمل نظم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں احمد ابن عبد الباسط شیخ اور محمد ابن سراج میمن کو کہ وہ آئے اور نظم کا نذرانہ پیش کرے۔ پروگرام میں حصہ لینے والے تمام بچوں کو عبد الباسط بھائی شیخ کی طرف سے 500 روپے ہدیہ دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے۔ اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے۔ کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، سامان ہوتے۔ کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ اگر نہ یہاں کفر کا راج ہوتا، زمین پر کہیں اہل ایمان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے،
کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ اگر نہ جلاتے یہ اہل مدارس، دلو جا کرو گن شب تیلگی میں، اگر نہ جلاتے یہ اہل مدارس، دلو جا کرو گن شب تیلگی میں، رہے زندگی کے یہ مشکل مراحل، کبھی ابن آدم پہ آسان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے، کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا، اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے، کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا، تو حسن ازل کے نہ اسرار کھلتے، کہیں اہل دل اہل عرفان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رستہ دکھایا، یہی ہے نقیبان امت جنہوں نے جوانوں کو جنت کا رستہ دکھایا، اگر نہ یہاں ملک و ملت کے خاطر کبھی لال ماؤ کے قربان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ ماشاءاللہ یہ بچوں کے لیے لشکر آواز میں مدارس اور اہل مدارس کی خدمات کی منظر تشریف فرمائی۔ قرآن و سنت پر ہو تم فدا، قرآن و سنت پر ہو تم فدا، نہ طاؤس ہے نہ رباب ہے یارو، طرز صحابہ کے ہم پاسباں ہیں، طرز صحابہ کے ہم پاسباں ہیں، میری زندگی کی ایک کتاب ہے یارو۔ یہ دانش کدہ جس پر ہم تم فدا، یہ دانش کدہ جس پر ہم تم فدا، ضرب کلیم کا ایک باب ہے یارو۔
حافظ کلاس پڑھانے والے حافظ صاحب کو ایک خاتون کی طرف سے 1100 روپے ہدیہ دیا جاتا ہے، چند خاتونوں کی طرف سے 1400 روپیہ انعام دیا جاتا ہے، اور ایک خاتون کی طرف سے 500 روپیہ ہدیہ میں دیا جاتا ہے۔ عبدالخالق بھائی نصیر الدین شیلیہ کی طرف سے حافظ صاحب کو ایک جوڑی کپڑا اور عطر ہدیہ میں دیا جاتا ہے، اور ایک صاحب کی طرف سے ایک جوڑی کپڑا اور عطر ہدیہ میں دیا جاتا ہے، اور ایک صاحب کی طرف سے 500 روپیہ ہدیہ میں دیا جاتا ہے۔ عبدالباسط بھائی سونی کی طرف سے ابھی 2 بچوں نے جو نظم پڑھی ان کو 600 روپیہ ہدیہ میں دیا جاتا ہے، اور مدرسین حضرات کو 400 روپیہ ہدیہ میں دیا جاتا ہے۔ مولانا محمد اسماعیل سنچرا کی طرف سے مدرسین اور حفاظ کرام کو 2000 روپیہ ہدیہ میں دیا جاتا ہے۔ الیاس بھائی محمد سنچرا کی اہلیہ کی طرف سے 5000 روپیہ تمام مدرسین اور حفاظ کرام کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ 500 روپیہ ایک خاتون کی طرف سے تمام مدرسین اور حفاظ کرام کو، 800 روپیہ ایک خاتون کی طرف سے تمام مدرسین اور حفاظ کرام کو، 1200 روپیہ یونس بھائی غلام رسول پلسانیہ کی طرف سے تمام مدرسین اور حفاظ کرام کو، 1000 روپیہ مولانا عبدالشکور چودھری کی والدہ مرحوم والدہ کی طرف سے تمام مدرسین اور حفاظ کرام کو، 1100 روپیہ الیاس بھائی پٹیل کی طرف سے ہے، 5000 روپیہ ایک صاحب خیر کی طرف سے، 300 روپیہ ایک صاحب خیر کی طرف سے، 1000 روپیہ ایک صاحب خیر کی طرف سے، 1600 روپیہ ایک صاحب خیر کی طرف سے، 500 روپیہ ایک خاتون کی طرف سے، 400 روپیہ ایک صاحب خیر کی طرف سے، 500 روپیہ مرحوم احمد بھائی نادولیہ کی طرف سے، 1700 روپیہ ایک خاتون کی طرف سے، 2000 روپیہ مولانا عمر عبدالغنی چودھری کی طرف سے۔ اور پروگرام میں اور حصہ لینے والے بچوں کا انعام آیا ہے 500 روپے ایک اور صاحب کی طرف سے، اور حافظ ہونے والے بچوں کا انعام ہے مرحوم الطاف بھائی نادولیہ، مرحوم الطاف بھائی اقبال نادولیہ کی طرف سے 5500 روپیہ انعام ہے، اور 800 روپیہ زبیر بھائی مولانا غلام رسول پٹیل کی طرف سے انعام ہے، اور مرحوم عبد المجید ابراہیم ماکھنوجہ کی طرف سے ایک کانچ کے برتن کا سیٹ ہے حافظ ہونے والے بچوں کو، مرحوم حاجی عبدالخالق حاجی نصیر الدین چودھری کی طرف سے تمام حافظ ہونے والے بچے کو ایک جوڑا کپڑا ہدیہ میں دیا جاتا ہے اور ایک رومال ہے۔ 1300 روپیہ چند خاتونوں کی طرف سے حافظ ہونے والے بچوں کو انعام ہے، 1000 روپیہ ایک صاحب کی طرف سے حافظ ہونے والے بچوں کو، 100 روپیہ ایک صاحب کی طرف سے، 500 روپیہ ایک صاحب کی طرف سے، 1300 روپیہ مولانا سمیع اللہ اشرف پلسانیہ کی طرف سے حافظ ہونے والے بچوں کو، 200 روپیہ ایک خاتون کی طرف سے، 550 روپیہ ایوب بھائی حبیب پلسانیہ کی طرف سے، 2500 روپیہ چند خاتونوں کی طرف سے ہے، 1500 روپیہ ایک صاحب کی طرف سے ہے، 1100 روپیہ احمد بھائی سادگر کی طرف سے ہیں، اور تمام مدرسین اور حفاظ کرام کو اور دونوں مسجد کے مؤذن صاحب کو مرحوم حاجی عبدالخالق حاجی نصیر الدین چودھری کی طرف سے ایک رومال اور ایک جوڑی کپڑا ہدیہ دیا جاتا ہے، اور مدرسین حضرات کو ایک صاحب کی طرف سے 300 روپیہ ہدیہ میں دیا جاتا ہے، اور ایک خاتون کی طرف سے 600 روپیہ، مرحوم الطاف بھائی اقبال نادولیہ کی طرف سے 6000 روپیہ، زبیر بھائی مولانا غلام رسول پٹیل کی طرف سے 800 روپیہ، چند خاتونوں کی طرف سے 1200 روپیہ، ایک صاحب کی طرف سے 600 روپیہ، ایوب بھائی حبیب پلسانیہ کی طرف سے 600 روپیہ، چند خاتونوں کی طرف سے 2500 روپیہ، ایک صاحب کی طرف سے 1500 روپیہ، ایک صاحب کی طرف سے 200 روپیہ، اور احمد بھائی سادگر کی طرف سے 1100 روپیہ مدرسین کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ چلیے چٹلا سر الیاس بھائی ہمارے اس جلسے کے روح رواں اور مہمان خصوصی حضرت قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ تمام حاضرین جلسہ سے گزارش ہے کہ بقیہ جو پروگرام ہیں بغور سماعت فرمائیں۔ سامعین کرام، قرآن کریم خالق کائنات کی عظیم کتاب ہے۔ رب ذوالجلال متکلم حقیقی کا ایک کلام بھی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت قدیم ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں عظیم تر تمام احکام الہیہ کو جامع ہے، بزرگی اور تقدس میں سب سے عرفہ و اعلیٰ مقام کی حامل ہے۔
جس کو نازل کرنے کے لیے جو فرشتہ منتخب کیا وہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل، جو نبی منتخب کیے گئے وہ تمام انبیاء کے سردار، جو رات منتخب کی گئی وہ تمام راتوں سے افضل، جو زبان منتخب کی گئی وہ تمام زبانوں کی سردار، جو امت منتخب کی گئی وہ تمام امتوں میں ارفع۔ اس کتاب میں جو سیاہی استعمال کر لی جائے اور جو کاغذ اس میں لگ جائے اس کا یہ مقام ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، بغیر پاکی حاصل کیے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ جس دماغ نے اس کو سمجھا، جس حافظے نے اس کو اپنے اندر سمویا، جس زبان نے اس کی تلاوت کی، جس کان نے اس کی سماعت کی، جو قلب اس کی طرف متوجہ ہوا، کائنات عالم میں سب سے زیادہ خیر اور فضیلت کا مصداق کیوں نہ قرار دیا جائے۔ ارشاد نبی ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فضائل نصیب فرمائے اور قرآن کریم سے حقیقی وابستگی اور والہانہ عشق نصیب فرما کر حاملین قرآن میں ہمارا شمار فرمائے، اور اگر ہم یہ موقع گنوا چکے ہیں تو ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر ہمیں بھی یہ فضائل عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، ہمارے لیے بڑی مسرت کا موقع ہے کہ تقریباً 7 سال سے ہمارے گاؤں میتا میں اللہ کے فضل و کرم سے حفظ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے فضل اور استاد محترم اور بچوں کی محنت کے نتیجے میں آج یہ دوسرا موقع ہے کہ اس درسگاہ سے 11 طلبہ تکمیل حفظ قرآن کی دولت سے شرفیاب ہو رہے ہیں۔ انہیں حفاظ کی حوصلہ افزائی کی خاطر اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت حفظ قرآن کے اس سلسلے کو تادیر جاری و ساری فرمائیں اور نظر بد سے حفاظت فرمائیں، اور ہم حاضرین کو بھی اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا ذوق و شوق عطا فرمائیں تاکہ ہم بھی ان وعدوں کے مستحق بن سکیں۔ معزز سامعین، اب ہمارے سامنے چند خوش قسمت طلباء کا جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہے تکمیل حفظ قرآن ہوگا۔ یہ بچے پہلے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد مہمان خصوصی حضرت قاری صاحب کے ہاتھوں سند اور قرآن پاک کا ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ کیا خوب ہے رتبہ حافظ کا، کیا خوب ہے رتبہ حافظ کا، جنت میں ہے ٹھکانہ اس کا، کنبہ کی نجات اس سے ہوگی، حافظ کی بڑی عظمت ہے، ماں باپ جو ان کے ہوتے ہیں وہ تاج نورانی پاتے ہیں۔ ایسے خوش قسمت حفاظ کرام ہمارے سامنے حاضر ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. کی طرف سے تمام حاصل ہونے والے بچوں کو 500 روپے ہدیہ کیا جاتا ہے اور پروگرام میں حصہ لینے والے تمام بچوں کو 1000 روپیہ الیاس پٹیل کی طرف سے ہدیہ دیا جاتا ہے اور تمام مدرسین حضرات کو 1000 روپیہ الیاس پٹیل کی طرف سے ہدیہ دیا جاتا ہے. مرحوم غلام رسول سلیمان پٹیل کی طرف سے تمام حفاظ کرام اور مدرسین کو 1000 روپیہ ہدیہ دیا جاتا ہے. ایک صاحب کی طرف سے 1000 روپیہ ہدیہ ہے. جنید بھائی عبدالسلام سنس راکوبا ان کی طرف سے حافظ ہونے والے بچوں کو جتنے جوڑ کپڑے ملے ہیں وہ ان کی طرف سے وہ سلا کر دیں گے. ماشاءاللہ ہمارے سامنے فارغ شدہ حفاظ کرام کی تکمیل حفظ قرآن کا پاکیزہ اور روحانی منظر پیش ہوا جسے دیکھ کر صرف میں اور آپ ہی نہیں بلکہ خدا وحدہ لا شریک لہ کے فرشتے بھی بارگاہ اجدی میں سر بسجود ہوئے ہوں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے اس مختصر جلسے کو قبول فرمائیں.
الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پہلے تو اس بات پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے گیارہ نونہالوں کو قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل سے نوازا. ثانیاً ان تمام ماں باپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر اور جیالوں کو ہمارے مدرسے اور اساتذہ کے حوالے کیا کہ انہیں تراش کر ہیرا بنایا جائے. نمبر 3، جس مکتب میں حفظ قرآن کریم کا آغاز ہوا اور جو پودا لگایا گیا تھا اس کو بارآور ہوتے ہوئے آج ذمہ دار حضرات دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی مبارک فرمائے. اور وہ اساتذہ کرام جنہوں نے خون جگر دے کر ان بچوں کے سینوں کو
قرآن کریم کی نعمت سے جگمگا دیا، اللہ تعالی ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ قرآن کریم دنیائے انسانیت کے نام اللہ وحدہ لا شریک کا آخری پیغام ہے۔ جو آخری نبی تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن کریم جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ ہے۔ اور قرآن کریم ایک علمی معجزہ ہے۔ اور انبیاء کرام کے معجزات آئے اور ان کے ساتھ گئے۔ قرآن کریم اتنا بڑا معجزہ ہے کہ قیامت تک اس کا اعجازی پہلو ختم نہیں ہو۔ جس سینے میں پہنچتا ہے یہ قرآن کریم، وہ سینے کو مزین کر دیتا ہے، ارفع اور اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اور جس امت کے اندر یہ قرآن کریم داخل ہو جائے اور کی زندگیوں میں آ جائے تو ان کا محافظ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا، اس کے اتارنے والے اللہ۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ظاہری بات ہے، اس کی بات اور اس کا کلام بھی سب سے بڑا ہو۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ سب بادشاہوں کے بادشاہ اور رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ صحیح بات لکھی ہے اقبال نے کہ یہ کتاب زندہ اور انقلاب آور کتاب ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است قدیم۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمیں آئندہ اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو زندہ کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا پڑے گا۔ قرآن کریم سیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے اور عملی بھی بنا، یہ سب قرآن کریم کے حقوق ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ حدیث شریف میں ایک واقعات ہے، آج دنیا نہیں چاہتی ہے کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت ہو، قرآن پھیلے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ پھیلے۔
اور ظاہری بات ہے کہ اس مقابلے میں اعلیٰ شانہ کی جیت ہے، اور یہ کلام پورے عالم میں پھیل رہا ہے۔ جن ملکوں میں سب سے زیادہ قرآن کریم کی مخالفت کی جا رہی ہے، ان میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم جو ہے نا، وہ مسلمانوں کا دستور ہے، یہ عالمی دستور ہے، صرف ہماری کتاب نہیں ہے، پورے عالم کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ جو پڑھے گا، جو ایمان لائے گا، وہ فائدہ ہی فائدہ اٹھائے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ 1400 سال کے عرصے کے گزر جانے کے بعد اس کے ایک حرف میں بھی کوئی فرق نہیں۔ حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تاویل نے۔ یہ قرآن کریم عجیب و غریب کتاب ہے۔ تو میں واقعہ ذکر کر رہا تھا، ضماد ازدی ایک مشرک تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھے جا رہے تھے، اور تبلیغ کا کام اور دعوت کا کام قرآن کریم کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا۔ اصل تو تبلیغ کا مرکز اور محور قرآن ہے۔ انبیاء کرام نے کیسے دعوت دی ہے یہ سیکھنا ہو تو قرآن کریم پڑھیے۔ آپ کو نوح علیہ السلام کی دعوت، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انداز سکھا کر بتایا کہ تمہیں اس طرح سے دین کی دعوت دینی ہے، قرآن کریم کو مد نظر رکھو۔ تو ضماد اسدی نے سنا کہ قرآن کریم کی اثر انگیزی بہت ہو رہی ہے، تو اس نے الزام لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر اس نے کہا میں علاج معالجہ اور ٹونے ٹوٹکے سحر وغیرہ کا علاج بہت اچھا جانتا ہوں، اگر آپ کے اوپر ایسا کوئی اثر ہوا ہے تو میرے پاس ایسا افسون ہے کہ جو پڑھوں گا اور آپ کو دم کروں گا، آپ بالکل اچھے ہو جائیں گے۔ حضور مسکرائے اور شروع کیا، جواب کچھ بھی نہیں دیا، تقریر نہیں کی، ایک خطبہ پڑھا۔ یہ خطبہ مسنون ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس کا جنتر منتر سب غائب ہو گیا۔ کان پکڑ لیے اور فرمایا اتنا زبردست آپ نے خطاب اور خطبہ پڑھا ہے، جب یہ خطبے کا آپ کے جامعیت کا یہ عالم ہے تو قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ غلط بات آپ کے سامنے میں نے کہی۔ اتنا بہترین کلام اور خطاب کرنے والا مجنون ہو سکتا ہے،
جادو کا اثر زدہ ہو سکتا ہے، میں نہیں مانتا۔ قرآن کریم کو روکنے کی لاکھ دنیا کوشش کر ڈالے، ایک بات سمجھو، جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جتنا ان کو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، پھر اولاد آئی تو اتنا رزق دیا، ہوا دی، پانی دیا، جیسے جیسے بڑھتے گئے لوگ ویسے ویسے حق تعالیٰ شانہ کے یہاں سے ارزاق نازل ہوئے، ہوائیں چلی، بادل آئے، ضرورتیں لوگوں کی پوری ہوتی رہی اور ہر زمانے میں پوری ہوتی رہیں گی، جتنے لوگ آئیں گے اتنا رزق اللہ اتاریں۔ تو جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا اس چیز کا بندوبست دنیا میں فرماتے ہیں۔ اب دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حافظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو حافظوں کی ضرورت ہے، تبھی تو لاکھوں کی تعداد میں، اور اس دین کو قیامت تک چلنا ہے، اور اس کے لیے مرکزی چیز اگر ہتھیار کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کریم۔ مکہ مکرمہ میں اور عرب میں چند چیزیں ملت ابراہیمی کی باقی رہ گئی تھی۔ یہ ملت ابراہیمی کی چند چیزوں میں حج اور عمرہ بھی تھا، وہ لوگ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، وقتاً فوقتاً دور سے آتے تھے، مدینہ منورہ سے آتے تھے، جحفہ سے آتے تھے، یمن سے آتے تھے، شام سے آتے تھے اور عمرہ کرتے تھے۔ اور عرب میں تو عام مزاج تھا طواف کرنے کا اور عمرے کا، حج بھی کرتے تھے، لیکن چل جاہلانہ رسمیں انہوں نے داخل کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان چیزوں کو نکال دیا اور عمرہ بھی اپنی جگہ برقرار رکھا، حج بھی اپنی جگہ برقرار رکھا، جو چیزیں غلط تھی ان کو نکال دیا گیا، ریموو کر دیا گیا۔ تو ایک صاحب قبیلہ دوس کے باشندے تھے، سردار تھے قبیلہ دوس کے، انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے بیت اللہ شریف جانا ہے۔ ابھی تو ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن سنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی کتاب پڑھتا ہے، کتاب سناتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے نا وہ ہدی للعالمین، پورے عالم کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ فیہ ہدی للناس، اس میں دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ سرکار کی ذات عملی قرآن ہے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھے گئے تو آپ نے پوچھنے والے سے کہا کہ تو قرآن کریم پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے؟ اس زمانے میں ایسا کون تھا جو قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو؟ اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ آپ کے علاقوں میں میں آتا ہوں اور مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز بچانے والی اور حفاظت کرنے والی ہے۔ جتنا قرآن کریم پڑھا جائے گا اور تلاوت کی جائے گی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ آج ہمارے گھروں میں جو الجھاؤ نظر آتا ہے، جو پریشانیاں گھر میں داخل ہوتے ہی بعض لوگ شکایت کرتے ہیں نظر آتی ہیں، ان کو گھر میں تلاوت قرآن شروع کر دینا چاہیے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی۔ بخاری شریف جلد ثانی میں فضائل قرآن ہے، اس میں ایک انصاری صحابی کا واقعہ ذکر کیا ہے، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی، جلیل القدر صحابی۔
اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد گزار بھی ہیں. صحابہ کرام اکثر تہجد گزار ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد گزار ہیں. رات کے پچھلے حصے میں اٹھنا اور قرآن کریم کی والہانہ تلاوت کرنا یہ مشغلہ ہے. مرحوم اقبال بھی رات کو اٹھا کرتے تھے اور والہانہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. قرآن سے صرف تعلق نہیں چاہیے، قرآن کریم سے عشق درکار ہے، محبت درکار ہے. تو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے آنگن میں، چھوٹا سا آنگن تھا، اس میں مصلی بچھایا، ایک طرف اپنے بچے یحییٰ کو لٹایا، دوسری طرف گھوڑا جہاد کا باندھ دیا اور نماز شروع کر. اب ان حضرات کی نمازیں تہجد کی لمبی ہوا کرتی تھی. آج کل ہمارے قوا کمزور ہو گئے، ہم لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے تھے. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی تلاوت کی، لیکن اب اچانک ان کو محسوس ہوا کہ گھوڑا بدک رہا ہے، اچھل رہا ہے. خیال ہوا کہ کہیں رسی توڑ کر میرے بچے کو کچل نہ ڈالے. تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی نماز کو مختصر کر دیا، سلام پھیر دیا، باہر نکلے. اور باہر نکل کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو آسمان کی طرف دیکھا، چراغوں کا سائبان آسمان کی طرف جاتا ہوا نظر آیا. تعجب ہوا کہ یہ روشنیاں کیسے اوپر جا رہی ہیں. کیسے جا رہی ہے؟ کیا چیز کیا ہے یہ روشنیاں ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے اور لوگوں سے خواب پوچھتے تھے. کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ خواب بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے. اور اگر کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تو سرکار اپنا خواب، نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، وہ بیان فرما. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پورا ماجرا بیان کیا کہ میں تلاوت کر رہا تھا اور چراغوں کا سائبان آسمان پر جاتا ہوا میں نے دیکھا. جب نماز سے فارغ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے تلاوت قرآن کرنے کی وجہ سے رحمتیں نازل ہو رہی تھی، سکینہ نازل ہو رہا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی گھر میں تلاوت کرنے سے زحمتیں ختم ہو جاتی ہے، رحمتوں کی برکھا برستی ہے، گھر میں نور برستا ہے، رحمتیں آتی ہیں. تو قرآن کریم اتر رہا تھا، 23 سالوں میں اترا ہے قرآن کریم، تو بضرورت اترتا گیا. لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر یکبارگی اترا، وہاں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں اترا ہے. آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ بھی معلوم نہیں. اور بمبئی کے ہیرو کا لڑکا جو ہے وہ قید خانے میں بھانگ پی کر اور چرس پی کر چلا گیا. اس کے لیے ہمارے نوجوان بے چین تھے کہ یہ قید خانے میں سے کب چھوٹے گا. ارے ہمارے مشائخ قید خانے کے اندر پڑے، کبھی خبر لی تم نے؟ کرکٹ کی ہسٹری اور کرکٹر کی ہسٹری کو جانتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتا، اس سے ناواقف ہے، بے خبر ہے. آج مسلمانوں کو اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہندوستان کے نوجوانوں کو ہندوستان میں علماء کے کارناموں کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. گاہے گاہے باز خائی قصے پاری نارا،
تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینارا گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نارا. کتنی اچھی بات کہی ہے کہ یہ پرانی باتیں جو ہے نا صحابہ کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سنو اور سنتے رہو. تمہاری ترقی جو ہے نا وہ صحابہ کی زندگیاں دیکھنے اور ان کی طرح اپنے آپ کو بنانے میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو. ہم لوگ کہتے ہیں مولانا 1400 سال پرانی باتیں سن کر کیا کریں گے ہم لوگ. میں نے کہا ہم لوگ سب ڈرائیونگ جانتے ہیں، گاڑی چلانا جانتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال سب دوں تو سمجھ میں بات زیادہ آئے گی. جب گاڑی ڈرائیور چلاتا ہے تو ڈرائیور کے سامنے ایک آئینہ ہوتا ہے، وہ آئینے میں سے پیچھے کا منظر دیکھتا ہے. اب کوئی اس سے کہے کہ تجھے تو آگے دیکھنا ہے، تو آئینے میں کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آئینے میں سے پیچھے کا منظر نظر آئے گا تو آگے میں عافیت کے ساتھ گاڑی چلا سکوں گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی گاڑی اسلامی طرز پر چلے تو ہمیں صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 1400 سال پرانا آئینہ دیکھنا پڑے گا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. قرآن پر نظر رکھو. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، اور آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تم قرآن کریم پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ میں کہا الحمدللہ ام المومنین خوب قرآن کریم پڑھتے ہیں. فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن کریم پڑھتے جاؤ. قرآن پڑھتے جاؤ گے سیرت بنتی جائے گی، سیرت دیکھتے جاؤ گے آیات بنتی جائیں گی. اس لیے تلاوت قرآن کے ساتھ فہم قرآن بھی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. مساجد میں تفسیر کا نظام بننا چاہیے اور قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ حضرات کے علماء کی کمی نہیں ہے، ان کو یہ مبارک سلسلہ شروع کرنا چاہیے تفسیر کا، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے. طفیل ابن عمرو دوسی یہ قبیلہ دوس کے سردار ہیں. عمرے کے لیے چلے. پروپیگنڈا قرآن کریم کے خلاف پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور ہوتا رہے گا، اور اس کے باوجود قرآن کریم کو کوئی اثر پہنچنے والا نہیں ہے. ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، آپ پھونک مارو میں پھونک ماروں، وہ بجھنے والی نہیں ہے. اللہ کا جلایا ہوا چراغ ہے، یہ بجھنے والا نہیں ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. طفیل ابن عمرو کو مکے کے سرداروں نے راستے میں جا کے کہا کہ بھئی ایک آدمی مکے میں پیدا ہوا ہے ایسا، وہ کچھ پڑھتا ہے تو آدمی بدل جاتے ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں، فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے الگ، بھائی بھائی سے الگ، معلوم نہیں وہ کیا پڑھتا ہے. تم ایسا کرو کان میں روئی کے ڈانٹ ڈال کر پھر مکے آنا، تاکہ تمہارے کان میں اگر پڑا تمہارے خاندان کا معاملہ مشکل ہو جائے گا.
تم سن لو گے اثر ہو جائے گا، اثر پڑ جائے گا۔ اب انسان کا مزاج ایسا ہے کہ جس چیز سے اس کو روکتے ہیں اس کو خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ایک حکیم صاحب نے ایک شوگر والے کو چاول سے روکا تو انہوں نے کہا کہ میں کھچڑی کھا سکتا ہوں۔ پھر یوں کہا کہ کھٹائی مت کھانا، یعنی کھٹی چیز مت کھانا، تو انہوں نے کہا اگر نان کھٹائی میں کھانا چاہوں۔ خیر وہ آئے، انہوں نے طواف کیا اور کہا کہ بھئی یہ محمد نام کے شخص ذرا مجھے دکھاؤ۔ کہا وہ کعبۃ اللہ کے پاس جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، کھڑے ہیں نا، وہ خوبصورت انسان وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طواف کرنے کے بعد وہاں کھڑے ہو گئے اور سننا شروع کیا قرآن کریم کا، کان میں سے روئی نکالی، انہوں نے ڈلوائی تھی مشرکین نے پروپیگنڈا جھوٹا کر کے، روئی نکالی، ہدایت اللہ دینا چاہے تو دنیا روک ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آ جائے، لاکھ سازشیں اور کوششیں کر لے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ایک کان سے روئی کا ڈانٹ نکالا، قرآن کریم سنا، بڑا مزہ آیا، لطف آیا، ارے بھائی یہ تو بڑا عجیب و غریب کلام ہے۔ دوسرے کان سے بھی ڈانٹ نکال دیا، روئی کا، سننے لگے قرآن کریم۔ اور جب نماز مکمل ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے پر حاضر ہوئے اور یوں کہا یہ کلام جس نے اتارا ہے آپ پر، اس پر میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، قرآن سنا، زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ نوجوان مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین اور خوبصورت نوجوان، فضائل میں حضرت نے کتنا لکھا ہے نوجوانوں کے واقعات میں۔ نہایت بہترین ہیئر اسٹائل، کپڑے بہترین، جوتے بہترین، خوشبو بہترین، آرام اور لگزریس لائف جی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچایا اور حلقہ بگوش ایمان ہو گئے۔ سب رکھ رکھاؤ اور بناوٹ اور میک اپ جو کر رہے تھے وہ سب بالائے طاق رکھ دیا، قرآن کریم کے خادم اور دائی بن کے رہ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اپنے سے پہلے بھیجا کہ جا کر قرآن کریم کا ایک مدرسہ کھول دو اور دعوت کا کام قرآن کریم کے ذریعے سے کرو۔ ہر ایک آئے اس کو قرآن سناؤ، جو آئے اس کو قرآن کریم سناؤ، تلاوت سناؤ اور قرآن کریم کے ذریعے سے قریب کرو لوگوں کو۔ ہمارے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنے گئے گزرے زمانے میں عربوں کو اللہ نے بچا رکھا، اتنے سنگین حالات ہیں اس وقت، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا رکھا ہے۔ جانتے ہو یہ بچائے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمائے دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عرب سفر کر رہا ہوگا، ریگستان میں ہوگا، نماز کا وقت ہو جائے گا، اپنی لاکھوں کی گاڑی کنارے کے اوپر ڈال دے گا اور مصلی بچھائے گا، وضو کے لوٹے نکالے گا، اذان دے گا اور صحرا کے اندر نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھے گا۔ یہ نماز نے ان کی حفاظت کر رکھی۔ نماز تک حفاظت کرنے والی عبادت ہے نا۔ نماز عبادتوں میں بہترین اور افضل ترین عبادت، جتنی عبادات ہیں تمام کا خلاصہ اور نچوڑ اور قوام نماز کے اندر آ جاتا ہے۔ کہ دوسری خوبی میں نے ان میں یہ دیکھی کہ یہ مسجد میں آئے، دیکھا کہ تھوڑا سا وقت ہے، دوگانہ پڑھنے کے بعد فوراً جیب سے قرآن کریم نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دو نعمتیں نے ان کو ایسے سنگین حالات میں بھی بچا کے رکھا ہے۔
طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم سنا، ایمان لے آئے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں مدرسہ کھول کر قرآن کریم کی دعوت دینا شروع کیا، تلاوت کرنا شروع کیا۔ اوس والے آنے لگے، خزرج والے آنے لگے، دونوں نے مل کر ایمان قبول کرنے کا تہیہ کر لیا۔ بہت بڑی جماعت 80 آدمیوں کی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے۔ بھئی تم کو کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے رہے، وہ ہمارے دل میں اترتا رہا، اور اسی قرآن کریم کی برکت نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، آپ کے دامن تک پہنچایا۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ طفیل ابن عمرو دوسی نے ایمان قبول کیا تو کہا جو کام اصل کرنا ہے سرکار جا کروں کیا؟ بھئی مومن کا کام دعوت کا ہے، دین آ جائے اس کی زندگی میں تو لے کے بیٹھنا نہیں ہے، دوسروں کو بھی یہ چراغ سے روشنی دینی ہے، خوشبو لے کے بیٹھے نہیں رہنا ہے، اس کو کھولنا ہے، لگانا ہے، خود بھی معطر ہوں گے، دوسروں کو بھی معطر کریں گے۔ تو اب اصلی کام سمجھ میں آیا، جیسے ہی قرآن سنا کہ یہ تو سنانے والی کتاب ہے، یہ تو پڑھنے والی کتاب ہے، یہ تو دعوت دینے والی کتاب ہے، لہٰذا میں کام شروع کر دوں۔ حضور جا کر کہا بس سنبھل کر، ابھی اوپن کرنے کا ٹائم نہیں آیا ہے، دعوت کو جو ہے چھپ کر کام کرتے رہنا، اور ابھی یہاں مکے میں اعلان بھی نہ کرو، سیدھے جاؤ قبیلہ دوس کے اندر۔ گئے، ایک عرصے تک کام کیا، لیکن بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا جس کا ان کو غم تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب سنا کہ سرکار مدینے آ گئے ہیں تو طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور آپ کی عظمت اخلاق کا پرچہ ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا، اور یہ سیرت کا بڑا جلی عنوان ہے، بڑا اہم پہلو ہے، بڑا اہم باب ہے۔ کہا حضور سمجھاتا ہوں لیکن کوئی مانتا نہیں ہے قبیلے والا۔ کہا تم نے میری ہدایات پر شاید پوری طرح سے عمل نہ کیا ہو، تو اب کیا چاہتے ہو؟ کہا اب آپ جو ہے بد دعا کر دیجئے قبیلے والوں کے لیے کہ سب ستیہ ناس ان کا ہو جائے، سب ہلاک ہو جائیں اور تباہ ہو جائیں، ایسی بد دعا کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، سمجھ گئے طفیل ابن عمرو دوسی کہ اب خیر نہیں ہے، جاؤں گا قبیلے میں شاید کوئی سلامت نہیں ملے گا، کیونکہ بد دعا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، اور حضور کی بد دعا تو رائے گا نہیں جاتی، قبول نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے، امیہ کے لیے، عتبہ کے لیے، شیبہ کے لیے، ولید کے لیے، ابی ابن خلف کے لیے، جتنے لوگوں کے لیے حضور نے بد دعا کی تھی دین میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے، وہ تمام کے تمام جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے 7 بڑے بڑے سردار جن کو نام لے کر بد دعا کی تھی وہ بدر میں مرے ہوئے پڑے۔ اور جب دعا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کانپ گئے وہ لوگ کہ ایک تو یہ جگہ ایسی کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، پھر یہ کہ دعا کرنے والا ایسا کہ اس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، لہذا ہمارا بیڑا غرق ہونا طے ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ 7 سردار کو اٹھا کر بدر کے اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہاں بد دعا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اخلاق عالیہ دیکھیے، آج دنیا کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے
کہ مسلمان اخلاق کا دائی ہے اور ہمارے نبی اخلاق کے دائی ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے آپ کو اخلاق کے نہایت اعلیٰ پیمانے پر رکھا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. اب حضور کیا کر رہے ہیں؟ بد دعا کر رہے ہیں. وہ کانپ رہے ہیں کہ اب بد دعا ہوئی تب ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد دوسا، اے الہ العالمین قبیلہ دوس والوں کو ہدایت عطا فرما. وات بہم، اور میرے پاس لیا. اور طفیل ابن عمرو دوسی سے کہا اب جاؤ اور جا کر قرآن کریم کی نشر و اشاعت جیسے میں نے کہا ہے ایسے کرو. گئے اور جا کر کے دین کا کام شروع کیا، قرآن کریم پڑھنا شروع کیا. بہت بڑا قافلہ ان کے ساتھ آیا اور دربار رسول میں قرآن کریم کی برکت سے ایمان لایا. یہی قبیلہ دوس کے افراد میں جو حضور نے دعا فرمائی، ایک شخصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ بھی قبیلہ دوس کے فرد ہیں. راتوں رات چلے ہیں، اپنے علاقے سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے دربار رسول میں پہنچے ہیں. حلقہ بگوش ایمان ہو گئے اور روئے حضور میرے قدموں کا حال دیکھیے، میں زخمی اور مجبور اور رنجور اور غمگین آیا ہوں. کیا ہوا؟ کہا ایک غلام جو میری ملکیت میں تھا، وہی میری ایک پونجی تھی، وہ بھی راستے میں ہاتھ چھوڑا کر رات کو جنگل میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا. میں اکیلا آپ کے پاس زخمی حالت میں آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ فرمایا وہی کلمہ جو آپ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ فرماتے ہیں، آپ بھی کامیابی کی بات کرتے ہیں. میں وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. پڑھ لیا کلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حضور نے فرمایا تیرا غم اللہ نے یوں دور کر دیا کہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ تو رات کا بھاگا ہوا غلام بھی آ گیا ہے. کہاں مل گیا تیرا مقصد؟ دو مقصد تجھے حاصل ہوئے. ایک تو اللہ نے تجھے جوہر ایمان عطا فرمایا، تیرے دل کے اندر ایمان کا چراغ جل گیا. ایک تو خوبی یہ اللہ نے تجھے عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا تو کوئی بدل نہیں ہے. اور دوسرا دنیاوی اعتبار سے تو غلام کو رو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تیرا غلام بھی تجھے کلمہ پڑھنے کے بعد واپس کر دیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر کی زنجیروں سے آزادی عطا فرمائی تو میں اس کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، انقلابی کتاب ہے اور زندہ کتاب ہے. یہ ہمارے بچوں کو یاد کرانی چاہیے اور یہ حفظ کے کلاس بڑھتے رہنے چاہیے. ہم اپنی اولاد کو کم سے کم حافظ قرآن ضرور بنائیں، لیکن حفاظ سے ایک درخواست یہ ہے کہ حفظ قرآن کریم کر لینے کے بعد حفظ کو بچانا، اس کو باقی رکھنا، اس کے دور کو کرتے رہنا اور پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت میں گزارنا اور قرآن کریم کے حقوق کا ادا کرنا یہ بچوں کے ذمے ہے. اور یہ بچے ابھی سمجھنے کے لائق نہیں ہوئے ہیں، وہاں تک ان کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دور کرائے، ان کو یاد کرائے، ان کو روزانہ گھر میں لے کے بیٹھے، خود بھی تلاوت کا ذوق بنائے، اپنی اولاد کو بھی حافظ عالم بنائے. اللہ تعالیٰ یہ سلسلے کو دراز فرمائے اور طویل تر فرمائے. اسی پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب باتوں میں ایک بات تو یہ آئی کہ بھئی مراقبہ بھی کروایا جائے. تو میں تو نہیں کرانا چاہتا تھا کیونکہ بہت سے مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کیا نیا چیز شروع کر دی. تو کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آدمی دنیا کے دھیان میں ہوٹل کے گلے کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، کہاں کون سا گراہک آتا ہے
جاتا ہے, کتنا دیتا ہے, کتنا لیتا ہے. یا ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھیں گے, اور جو انتظار کرتا ہے اور جو طالب بن کے بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ اللہ کی رحمت کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. اس کے دو فائدے ہیں. اللہ کا دھیان جب نصیب ہوگا تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچا دیں گے, اور جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, نمازوں کی توفیق عطا فرمائیں گے, اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو کوئی لمبا مراقبہ نہیں ہے, روشنیاں بند کر دی جائیں گی اور دعا بھی اسی اندھیرے میں ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے روشنیاں جلا دی جائیں گی. تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ, آپ کو کچھ نہیں کرنا, صرف آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے. تصور, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا ہے, اور تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, اور دل سے کہنا ہے اللہ اللہ اللہ. اس کا نام جو ہے مراقبہ ہے.